اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ آج سوال و جوابات کا سلسلہ شروع ہو، میں اپنی جانب سے تمام اراکین چینل ون کی جانب سے، تمام مراجع کرام، علماء حق، عالم اسلام، عالم انسانیت، اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت بابرکت میں شہزادی کونین، جگر گوشہ رسول، ام الحسنین، رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مبارکباد جو آج کا دن گزر چکا اس میں واقع ہوئی ہے۔ مبارکباد دیتا ہوں، تہنیت اور بہت دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اور آغا خدمت میں بھی بات سلام کے آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں بھی شہزادی کی ولادت کی بہت انشاءاللہ آپ سبھی کو، تمام اراکین کو، خاص طور سے وہ تمام کے جو اس وقت زحمت میں مصروف ہیں، اور بلکہ یوں کہوں کہ ہم سب چلیں اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ میں، حضرت کی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے بہترین مبارکباد حاضر خدمت ہے، اور انشاءاللہ جناب سیدہ کی برکتیں اور ان کے وجود کی عظمتیں انشاءاللہ تمام مؤمنین کے شامل حال ہوں، تمام انسانوں کے شامل حال ہوں، اور انشاءاللہ جناب سیدہ کی دعائیں ہم سبھی کے لیے اس انداز سے کہ ہم سبھی کی کامیابی کا سبب بنے، پروردگار انشاءاللہ قرار۔ اس سلسلے میں میں گزارش کروں گا کہ آپ مختصراً ہی صحیح شہزادی کونین کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم نے عظیم الشان شہزادی جناب سید عالمیان کو جو نام عطا کیا ہے، وہ نام جناب سیدہ کا فاطمہ۔ اس نام کے معنی ہی یہی ہیں کہ وہ شخصیت کے جو بچانے والی ہو، اور جناب سیدہ کو اللہ رب العزت نے اپنے تمام چاہنے والوں کی بچانے والی ذات، انہیں جہنم کی آگ سے نجات دلانے والی ذات قرار دیا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ سب کی ذمہ داری ہے کہ جناب سیدہ سے وابستہ ہو جائیں، ان کے دامن سے، ان کے در سے خود کو ہمیشہ اٹیچ رکھیں، اور اگر انسان جناب سیدہ سے وابستہ ہونا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان تبھی وابستہ ہوتا ہے جب آپس میں ایک سنخیت ہو، تماثل، تمثیل پائی جا رہی ہو، ایک جیسی کیفیتیں پائی جا رہی ہوں۔ یعنی اس کے معنی ہے جس طرح سے جناب سید عالمیان نے اس دنیا میں زندگی گزاری، اس زندگی کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو ہم جناب سیدہ کے فالوورز، جناب سیدہ کے ماننے والے اور ان کی اطاعت کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ جناب سیدہ نے اس دنیا میں کچھ عقیدوں کے ساتھ زندگی گزاری، اور اس عقیدے کے ساتھ ساتھ کچھ عبادتوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ ان دونوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ جناب سیدہ نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ اور رسالت مآب صلوات اللہ وسلام علیہ، ان دونوں کی وہ پیروی کی ہے جو بے مثال ہے، اور شاید یہی اللہ رب العزت نے انتظام بھی فرمایا تھا کہ 18 سالہ زندگی میں جناب سیدہ 9 سال تک سرکار رسالت مآب کے گھر میں رہ کر سرکار رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کے زیر سایہ، اور اگلے 9 سال جناب سیدہ نے سرکار امیر المؤمنین کے گھر میں گزارے۔ یہ 9 سال وہ ہیں کہ جو امیر المؤمنین کی ولایت میں جناب سیدہ نے گزارے، یعنی برابر سے جناب سیدہ نے اپنی خدمت کے ذریعے سے اپنے والد کو وہ اپنے والد کی اتنی خدمت کی کہ والد نے اپنی بیٹی کو اپنی ماں کا درجہ دیا، اور امیر المؤمنین کی اتنی خدمت کی ہے کہ اب ابتدا ہی میں امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میری عبادتوں میں جناب سیدہ بہترین مددگار ہیں۔ اب آپ اسی سے محسوس کریں کہ وہ امیر المؤمنین کے جن کی عبادتوں کی مثال روئے زمین پر نہیں ہے، وہ یہ فرمائیں کہ میری عبادتوں میں مددگار جناب سیدہ ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ جتنی عبادتیں امیر المؤمنین کی ہیں
تقریباً وہی عبادتیں، وہی وزن رکھنے والی عبادتیں جناب سیدہ کی بھی ہیں۔ بے شک تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم الشان شہزادی نے اس روئے زمین پر عقیدے کے ساتھ ساتھ عبادتوں کو بے پناہ اہمیت دی ہے۔ جی ہمیں اپنی زندگیوں میں جناب سیدہ کا عقیدہ اور جناب سیدہ کی عبادت ان دونوں کو اختیار کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی جناب سیدہ کے پیچھے پیچھے اس جنت میں اس طرح سے قدم رکھیں کہ جس طرح سے جناب سیدہ کی شفاعت حاصل کرنے والے سیدہ کے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آقا، اجازت ہو پروگرام شروع بسم کریں۔ اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے۔ جاوید بھائی السلام علیکم، مولانا کو میرا سلام۔ میں سید محبوب مصطفیٰ چندن پٹی دربھنگہ بہار سے ہوں۔ میں نے جادو کے سلسلے سے سوال کیا تھا، اس کا جواب 1 یا 2 ایپیسوڈ پہلے آیا تھا، میں نے سنا بھی تھا۔ اس میں ایک چیز رہ گئی کہ جادو تو قرآن کریم کے نزول سے بہت پہلے سے ہی ہے جیسا ہمیں معلوم ہے، اور اس میں جو کچھ بھی لوگ پڑھتے ہیں وہ آخر کیا چیز ہے، اور پھر اس میں اثر کہاں سے آتا ہے؟ اس کا ذرا تفصیل سے جواب دیا جائے، شکریہ۔ پچھلے ایک ایپیسوڈ میں سحر کے سلسلے میں ایک سوال آیا تھا، جس میں یہاں جو آغا موجود تھے ہمارے عالم نے جواب دیا تھا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا تھا، لیکن بہرحال نظر بندی اور جو یہ اس قسم کی شعبدے بازی ہے، اس کا اثر تو انسانوں پہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ کرتے ہیں۔ میں واضح کر دوں، میں متوجہ ہو گیا کہ کیا اصل وجہ بنی۔ جی دیکھیے، عربی زبان میں سحر اور ہے اور کہانہ اور ہے، جی جس کو اردو زبان میں دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے جادو۔ جادو جی ہم 2 طرح سے اپنی زندگیوں میں جادو کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ایک وہ جادو ہے کہ جو عام طور پر لوگوں کے درمیان، کبھی کبھی سڑک کے کنارے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یا کسی بڑے فنکشن میں لوگ جادو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ جی یہ جو جادو دکھایا جا رہا ہے یہ نظر بندی ہے، جی جس کو چشم بندی بھی کہا جاتا ہے اور جس کو آنکھوں کا دھوکہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اور وہ نظر، یا نظر لفظ نہیں وہاں پہ استعمال کرنا چاہوں گا، بلکہ وہ سحر اور وہ جادو جو بعض لوگ استعمال کرتے ہیں تاکہ سامنے والوں کی زندگیوں کو خراب کریں، یہ دوسری، یہ کہانہ ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ اردو زبان میں اسے بھی جادو کہا جاتا ہے، البتہ عام طور پر ایسے موقع پر جادو ٹونا کہا جاتا ہے، جی تاکہ وہ فرق ہو جائے اس والے جادو سے کہ جو چشم بندی کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے۔ اسلام میں دونوں حرام ہیں، جی اسلام کی نگاہ میں دونوں حرام ہیں۔ اور وہ واقعہ کہ جو جناب موسیٰ کے دور کا ہے، یا اور بھی بہت سارے موقعوں پر ائمہ اطہار کے زمانے میں بھی بہت سے جادوگروں نے چاہا، ہمارے 7ویں امام، 6ٹھے امام، 8ویں امام، جی ان تینوں ائمہ اطہار کے دور میں جادوگروں نے کوشش کیا کہ امام کے سامنے ذرا سر اٹھائیں، جی تو امام کے ایک اشارے کی بنا پر یہ سب جادوگر ختم ہو گئے، جی جس طرح سے جناب موسیٰ کے دور میں ہوا تھا۔ یہ چشم بندی کر رہے تھے، جی یہ نگاہوں کو دھوکہ دے رہے تھے، جی یہ الگ ہے۔ اور وہ کہ جو انسان جادو ٹونے کی شکل میں اختیار کرتا ہے، قرآن مجید میں سورہ قلم کی آخری آیت شریفہ میں جس کا تذکرہ آیا کہ جس کی ایک قسم یہ آنکھوں کے ذریعے سے بھی انسان دوسرے کو اپنے قابو میں بعض کاموں کے لیے کر سکتا ہے، کہ جو نظر کہلاتا ہے، یا آج کے دور میں انسان ہپنوٹزم کے ذریعے سے بہت سارے کاموں کے ذریعے سے، وہ الگ دنیا ہے۔ وہ دنیا بھی اسلام نے قبول نہیں کی ہے۔ جی اسلام اس بات کو نہیں پسند کرتا کہ غلط استعمال کے لیے انسان اس قسم کے کاموں کو اختیار کرے۔ جہاں تک ہمارے بھائی کا سوال ہے، میں یہ بات واضح کر دوں کہ اس موقع پر کوئی دعا وارد نہیں ہوئی ہے جی کہ دعا پڑھو تو یہ عمل ہوگا۔ ایسے موقع پر یہ افراد کہ جو جادو ٹونا کرتے ہیں، جی جادو نہیں، جادو کرنے والا کیا کرتا ہے؟ ہاتھوں کی صفائی۔ جی اس نے تقریباً 1 سال 1.5 سال محنت کی ہے، جی اور اس کے بعد پھر سامنے والے کو بیوقوف بنا دیتا ہے کہ وہ ٹوپی میں سے کبوتر نکال دیا مثلا۔ جی تو یہ چشم بندی ہو رہی ہے۔ جی وہ کہیں کبوتر چھپا ہوا تھا، جی اس کو دکھاوے کے طور پر ٹوپی سے نکال دیا اس نے، جی یہ جادو ہے۔ جی لیکن جادو ٹونا جو ہوتا ہے اس موقع پر کوئی دعا نہیں پڑھی جاتی۔ جی وجہ کیا ہے؟ اسلام نے اس کو قبول نہیں کیا۔ جادو ٹونا کے لیے انسان ریاضت کرتا ہے،
اور اس ریاضت کے نتیجے میں بہت سارے اختیارات اس کو دیے جاتے ہیں. ان اختیارات کو وہ غلط طور پر استعمال کر رہا ہو تو یہ جادو ٹونا کہلاتا ہے. یہ اس کا اپنے اختیارات کو استعمال کرنا اسی لیے اسلام کو ناپسند ہے کہ دوسروں کی زندگی میں دخالت کا سبب بنتا ہے، اور اسلام اس بات کو ہرگز قبول نہیں کرتا کہ کوئی دوسرے کی زندگی میں دخالت کرے. اور اب اس بنا پر جو ہمارے بھائی نے بات پوچھی، قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے بھی یہ ساری چیزیں دنیا میں تھیں، بہت سے انبیاء کے دور میں بھی یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن وہ لوگ دعاؤں کے ذریعے سے، اللہ کی عبادت کے ذریعے سے، بندگی کے ذریعے سے ان کاموں کو نہیں کرتے تھے، بلکہ کچھ خاص قسم کے ان کے کام تھے کہ جن کے ذریعے سے یہ جادو ٹونا اس زمانے میں استعمال کیا جاتا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، میں ممبئی سے بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ رد مظالم کی رقم جو نکالتے ہیں تو کیا چینل ون ایکسیپٹ کرتا ہے کیا رد مظالم کی رقم کو مجھے نکالنا ہے؟ یہ بتا دیجیے. شکریہ، خدا حافظ. رد مظالم کی پہلے تو ڈیفینیشن بتا دی. بہت سے لوگ رد مظالم کے پیسے دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ ہمیں پتہ نہیں، بس ہم نے یوں ہی نکال دیا ہے، عام طور سے یوں ہی پتہ نہیں ہے، نکال دیا ہم نے یوں ہی. لیکن اصل میں رد مظالم کیا، اس کی بھی وضاحت. تقریباً 12 یا 13 موارد ہیں کہ جہاں پر رد مظالم کی رقم کو نکالنا ہوتا ہے. یہ تفصیلی پروگرام آ چکا ہے، اور اسی مسائل زندگی میں یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رد مظالم کی رقم دو طرح کی ہوتی ہے، ایک واجب ہے، دوسرے مستحب ہے. یہ جو انسان کے انتقال کے موقع پر رد مظالم کی رقم الگ دی جاتی ہے یہ مستحب ہے. اور جو ہمارے بہت سارے ایسے کام کہ جن کاموں کی بنا پر ہمیں رد مظالم کی رقم دینی ہوتی ہے، خاص موارد ہیں، تفصیل ہے، ان کو اگر نکال رہے ہیں تو وہ واجب ہے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ واجب رد مظالم کی رقم اپنے مرجع تقلید کی اجازت سے استعمال کرنا ہے. وہ کہاں پر فرمائے وہیں پر دینا ہے. اور جہاں تک یہ مستحبی رد مظالم کی رقم ہے جو عام طور پہ نکالتے ہیں، جو انتقال کے بعد بھی رد مظالم کی رقم دی جاتی ہے، اور بڑی تاکید ہے روایتوں میں کہ رد مظالم کی رقم اس موقع پر نکالی جائے، یہ مستحب ہے. یہ عام طور سے صدقہ کہا جاتا ہے میت کا. یہ رد مظالم کی رقم کو دینا ہے غریب کو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ اثنا عشری غریب ہو، محتاج ہو، اس کو دینا ہے. اور اس بنا پر یہ رقم ون ٹی وی کے حوالے آپ نہیں کریں گے، بلکہ چونکہ یہ صدقے کا حکم رکھتا ہے اور صدقے کی شکل میں دیا جاتا ہے، لہٰذا اس کو غریب، محتاج، ضرورت مند اثنا عشری درمیان آپ کو تقسیم کرنا ہے. جہاں تک ون کی بات ہے، ون کے پاس سب سے پیاری رقم جو آپ ہدیہ کر سکتے ہیں وہ آپ کی طرف سے آنے والا گفٹ ہے. یہ سب سے عمدہ چیز ہے. ہم اپنی پسند، اپنے شوق سے رقم ون ٹی وی کو بھیج رہے ہوں، یہ سب سے عمدہ رقم ہے. اگر وہ رقم نہیں آپ بھیجنا پسند کر رہے ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس ون ٹی وی کے پاس ہمارے مرجع تقلید اور بھی براج کرام سے اجازت موجود ہے. آپ اگر جس مرجع کی تقلید کر رہے ہیں دریافت کر لیجئے، ان کا اجازت یہاں پر موجود ہے. اور آپ اس بنا پر اپنے خمس کی رقم بھی سہم امام کو یہاں بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہیں تو بہت سارے طریقوں سے اس ادارے کی مدد کر سکتے ہیں کہ جس کی تفصیل متعدد موقعوں پر آتی ہے. لیکن کوشش کریں کہ اپنے اس ادارے کو اسی طرح سے آپ ہمیشہ ہر موقع پر یاد رکھیں جس طرح سے آج تک آپ نے یاد رکھا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا. السلام علیکم مولانا معاف کرو، میں نام نہیں بتا سکتا. میں بنگلور سے بول رہا ہوں. مجھے بہت خرچ ہو گیا مولانا. میں نماز بھی پڑھتا ہوں، حاجت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، بہت نماز پڑھتا ہوں، استغفر اللہ بھی دن میں زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہوں. بہت خرچ ہوا میرے کنے، کیا بھی نہیں ہے. بہت خرچ ہوگا میرے کو، بہت خرچ ہے. مجبوری کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، مجبوری کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے. کیا کروں مولانا، حالت سے گزرنا نہیں ہو رہا میرے کو، لوگوں کو جواب دینے نہیں ہو رہا. فل خرچ ہو گیا مولانا. کیا تھا بھی اس کا ایک دعا کی، کہتے ہیں چلی جا رہا ہے تو بتائے تو بہت بہت شکریہ مولانا. السلام. یہ عبادت بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مجبوری کی حالت میں قرض ہو گیا تو جھوٹ بول رہے ہیں، کہاں تک صحیح ہے؟ جھوٹ بولنا تو بہرحال حرام ہے. آپ فیکٹس کو، حقیقتوں کو بیان کیجئے، بتائیے. جہاں تک قرض سے چھٹکارے کی بات ہے، اسی عمالیہ شیخ صدوق میں مرحوم شیخ صدوق نے یہ روایت نقل کی ہے جو دو معصوم سے منقول ہے.
اور اسی لیے اس کا اعتبار بہت زیادہ ہے۔ سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلم علیہ نے سرکار رسالت مآب سے یہ بات دریافت کی کہ اگر زیادہ قرضہ ہو تو ایسے موقع پر کیا کرنا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو، کہ جو آپ اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اور ضرور پڑھیے، اس کی بڑی تاکید ہے، بڑے اثرات ہیں اس ایک دعا کے۔ وجہ بھی یہی ہے کہ سرکار رسالت مآب نے بیان فرمایا ہے اور امیر المؤمنین نے نقل فرمایا ہے۔ فرمایا رسالت مآب نے کہ اپنی زبان پر اس دعا کو جاری کرو کہ اللہم اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک۔ یہ مختصر سی دعا ہے کہ جس دعا کو آپ ہر واجب نماز کے بعد ضرور پڑھیے، انشاءاللہ آپ کے قرضے ادا ہوتے جائیں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اپنی عبادتوں کے ساتھ نماز صبح اپنے وقت پر، ظہرین اپنے وقت پر، مغربین اپنے وقت پر، اور بقیہ حقوق اگر آپ کے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ آپ شاید اس بات سے، میں اپنے برادر سے کہہ رہا ہوں کہ شاید اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ ابھی تک کا جو قرضہ ہے وہ تو آپ کو ادا کرنا ہے، لیکن اگر آپ جن لوگوں سے قرضہ لے چکے ہیں اور اگر ان کو آپ صحیح طور سے جواب نہیں دے رہے ہیں، یہ خود قرضے کے بڑھنے کا سبب بنتا ہے، روایتوں میں آیا ہے۔ یعنی آپ اب مزید قرضہ بڑھنے نہ دیجیے اپنے اخلاق کو، اپنے طریقہ کار کو، حتیٰ اگر آپ کی زبان کے اوپر جھوٹ آ رہا ہے تو آپ مستقل مصیبتوں میں، مشکلات میں رہیں گے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اب اس وقت سے اطاعت گزار پروردگار بن جائیں، انشاءاللہ پروردگار آپ کی مدد کرے گا۔ اس دعا کو ضرور پڑھیں اور اپنی نمازوں پر خاص توجہ دیں، انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کی مشکل کو آسان کرے گا۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ میں سید ساجد حسین سریا روہتاس بہار سے بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ باخیریت ہوں گے۔ اس کے پہلے بھی 2 سوال بھیجے ہیں۔ میرا پہلا سوال ہے، جو لوگ دین کو نہیں مانتے ہیں، جیسا کہ آج کل ایسے لوگ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں سے ہماری آخری بات کیا ہونی چاہیے؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ ان دنوں بہت زیادہ ٹھنڈ کی وجہ کر صبح کی نماز بلند آواز میں پڑھنے مشکل ہو رہی ہے اور کبھی لگاتار کھانسی کی وجہ کر دشواری ہو رہی ہے۔ حالانکہ اشارے کے بنا پر نماز مکمل کرتا ہوں، تو کیا نماز باطل ہو جائے گی؟ جواب ضرور دیں گے۔ خدا حافظ۔ ان کا 2 سوال ہیں بھائی کے۔ جو دین کو نہیں مانتے، بے دین ہیں، ان اپنی حجت کس طرح تمام کریں؟ سورہ قل یا ایھا الکافرون، اس سورے کو آپ دیکھ لیجئے۔ جو طریقہ کار اس سورے میں بیان کیا گیا وہی طریقہ کار ہمارا ہونا چاہیے، کہ جس میں کہ آپ کا دین آپ کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ جی۔ تو وہاں پر دین سے مراد وہ لوگ بھی ہیں کہ جو کسی دین کو نہیں مانتے، لیکن کچھ ان کے اندر تھنکنگ پائی جاتی ہے، کچھ نظریات پائے جاتے ہیں۔ تو ہمارا آخری جواب ان کے لیے یہی ہے کہ جو سورہ کافرون میں پروردگار عالم نے قرار۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ممبئی کے علاوہ پورے ملک میں ٹھنڈ بہت زبردست ہے، یہاں تو گرمی ہے، 32-33 ڈگری کا ماحول چل رہا ہے یہاں پر۔ بہرحال تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ وہاں صبح کی نماز آواز نہیں نکلتی ہے، تو کیا وہ دل کے اندر یا اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اہتمام کرنا پڑے گا تاکہ روم کا ٹمپریچر الگ ہو اور باہر کی ٹھنڈک الگ ہو، جی۔ تاکہ ہم صحیح طور پہ نماز پڑھ سکیں۔ مردوں پہ پروردگار عالم نے نماز صبح کو اتنی بلند آواز کے ساتھ پڑھنا فرض کیا ہے کہ بغل میں بیٹھا ہوا انسان آواز سن لے۔ اس سے نیچی آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے یہ کہ مجبوری ہو۔ یہ ٹھنڈک اس مجبوری میں شامل نہیں ہے، جی۔ یعنی ٹھنڈک کے باوجود ہم کو نماز اسی طرح سے پڑھنا ہے کہ بغل میں بیٹھا ہوا انسان سن لے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات ہمارے برادر نے کہی کہ کھانسی آنے لگتی ہے، تو جتنی دیر کھانسی آ رہی ہے آپ کو ٹھہرنا ہے، لیکن اگر مسلسل کھانسی آ رہی ہے تو اپنی آواز کو تھوڑا سا کم کرنے کی اجازت ہے، یعنی اتنی مقدار میں آپ آواز کو کم کر لیں کہ کھانسی آپ کے قابو میں رہتے ہوئے آپ نماز پڑھ سکیں۔ تیسری بات میں عرض کر دوں کہ جو ہمارے برادر نے کہی کہ اگر ہم من میں پڑھ رہے ہیں، من میں صرف ہم نیت کر سکتے ہیں، یعنی ہماری زبان سے سورے پڑھے جائیں گے، ذکر زبان سے پڑھا جائے گا، لیکن 2 صورتیں ہوں گی۔ دوپہر کی نماز ہے تو آہستہ ہوگا کہ کوئی آواز آہستہ ہوگی، کوئی سن نہ پائے، اور رات کی نماز ہے یا صبح کی نماز ہے تو آواز بلند کرنا ہوگا۔ چوتھی اور آخری بات ہمارے برادر نے کہا کہ کیا ہم اشارے سے نماز پڑھ لیں؟
تو اگر اشارے سے ہم نماز پڑھیں گے تو کوئی بھی نماز، حتیٰ ظہرین کی نماز بھی اگر ہم اشارے سے جو خاموشی سے پڑھی جاتی ہے، اس نماز کو بھی اشارے سے پڑھ رہے ہیں جبکہ ہم بول سکتے ہیں، جی تو ایسی صورت میں ہماری نماز باطل ہے. ایسی صورت میں ہماری یہ اشارے کی نماز قابل قبول نہیں ہے. یہ ان کے لیے ہے کہ جن کے لیے بولنا یا جن کے لیے اندر کی آواز کو باہر نکالنا کسی وجہ سے، کسی ممکن مجبوری نہیں کی ہے. بنا پر ممکن نہ ہو. جی مثلا ایسے حالات اور ماحول ہوں کہ وہاں کے اوپر بلند آواز میں نہ پڑھ پا رہا ہو، خطرہ ہو جان کا، تو ایک الگ میٹر ہے. لیکن وہاں بھی اشارہ نہیں کرنا ہے، وہاں بھی انسان کو اپنی زبان سے سورے اور ذکر کو پڑھتے ہوئے نماز کو پورا کرنا ہے. شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا، میں چنئی سے بات کر رہی ہوں، خیر بانو مانشیا. اور مجھے یہ پوچھنا تھا کہ واجب نماز جب ہم پڑھتے تو اس میں ہم لوگ قرآن میں دیکھ کر بڑے سورے، ہاتھ میں قرآن لے کر بڑے سورے دیکھ کر پڑھ سکتے، جیسا کہ سورہ واقعہ، سورہ یاسین یا سورہ ملک، ایسے بڑے سورے پڑھ سکتے قرآن ہاتھ میں لے کے دیکھ کر؟ پلیز مجھے اس کا جواب دیجیے گا. بہن کا سوال یہ واجب نمازوں میں، فرض نمازوں میں اس کی وضاحت آپ فرمائیے گا کہ اس میں چھوٹے سورے پڑھنے کا حکم ہے یا بڑے سورہ، سورہ واقعہ، سورہ یاسین وغیرہ یا سورہ توبہ، اس طرح کے سورے جو ہے پڑھ سکتے ہیں ہم قرآن ہاتھ میں لے جی، کے؟ بعض نمازوں میں وارد ہوا ہے، جیسے صبح جمعہ کے لیے وارد ہوا ہے کہ نماز جمعہ کی طرح سے صبح جمعہ میں بھی سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھنا ہے. شب جمعہ کے لیے بھی وارد ہوا ہے، بہت سے سوروں کا ذکر ہے. منگل کی صبح بھی بعض سورے پڑھنے کا ذکر آیا ہے. اور ان تمام جگہوں پر چاہے آپ واجب نماز پڑھ رہے ہوں یا مستحبی نماز ہو، ان تمام نمازوں میں اپنے ہاتھ میں قرآن مجید کو لے کر پڑھنے کی اجازت ہے. آپ نماز کو قرآن مجید میں دیکھ کر نماز کے دوران سورہ پڑھ سکتے ہیں واجب نمازوں. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. یہ سوال ہے میرا کہ یہ نوبت کیوں آئی کہ غریب سادات کو سنتی صدقہ دینا پڑ رہا ہے؟ ہمارے ملک میں حق سادات کہاں غائب ہو گیا ہے؟ اس مسئلے کو مرجع تقلید کو خبر ہے؟ ایسے ادارے مرجع تقلید کی طرف سے کیوں نہیں بنتے جو ملک کی خبر گیری کرے اور غریب سادات کو ان کا حق گھر تک پہنچائے؟ میں نے خود تبلیغی دورے میں دیکھا ہے کہ گاؤں گاؤں میں سادات پریشانی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور مقامی علماء کے پاس اگر وہ جاتے ہیں، خبر ملی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرا ہاتھ خالی ہے، کسی غریب سید کی بجلی کٹ گئی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بے مکان ہے، اور کوئی کرایہ دینا مشکل ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ شیعہ بورا جماعت اپنی قوم کی خبر گیری کر رہی ہے، اور ویسے ہمارے شیعہ ناصری ذمہ دار کیوں نہیں کرتے مرجع تقلید تک یہ بات پہنچائی جائے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو؟ اور کربلا کے اسیروں کو جو صدقے کی کھجوریں پھینک پھینک کر دی جا رہی تھی، تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ صدقہ ہم پر حرام ہے. یہ کون سا صدقہ تھا؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. ان کے سوالوں کئی شق ہیں، کئی مرحلے ہیں ان کے سوالوں کے، کہ مرجع تقلید اس وقت اس طرف کیوں نہیں توجہ دیتے کہ جو حالات یہاں پر کچھ سادات کرام کے ہیں جو مستحق اور فقیر ہیں، اور کچھ علماء کے پاس جاتے ہو تو کہتے ہیں ہمارا ہاتھ خالی ہے، ہم مدد نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ. جی. اور جو کربلا میں قافلہ چلا تھا اور وہاں صدقے کی کھجور پھینکے گئے، تو وہ کیوں نہیں جناب زینب نے استعمال کرنے دی؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں واضح کر دوں کہ غربت کی جہاں تک بات ہے، صرف سادات ہی کے ساتھ مشکلات نہیں ہیں. بہت سے شیعہ مومنین ہیں کہ جن کے پاس غربت کی بنا پر بہت سے وسائل نہیں ہیں. تو عام شکل میں کوئی ایک ایسا ادارہ، کوئی ایک ایسا سینٹر یا کوئی ایک ایسی کمیٹی ہونی چاہیے کہ جو ان غربت زدہ مؤمنین کی مدد کے لیے سامنے آئے. اور پھر ایسے موقع پر ہمارے برادر کے جیسے ذاکرین اور بقیہ کی بھی ذمہ داری سامنے آئے گی کہ وہ نہ صرف یہ کہ ایسے اداروں کو انٹروڈیوس کرائیں، بلکہ ایسے اداروں تک رقوم شرعیہ بھی پہنچائیں. جی ون وے ٹریفک نہیں ہو پائے گا. جی یعنی ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ رقم خرچ ہو ہمارے اوپر، لیکن ہمارے درمیان جن لوگوں پر خمس کی رقم واجب ہے یا بقیہ رقومات واجب ہیں، وہ ان رقومات کو نکال کر دینے پر تیار نہیں ہیں. تو ان کو بھی تیار کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک بہت بڑی حقیقت یہی ہے کہ چونکہ رقم آ نہیں پا رہی ہے، لہٰذا تقسیم نہیں ہو پا رہی ہے. تو یہ ایک مشکل ہے کہ جس کے لیے بیٹھ کر سوچ کر آگے بڑھ کر
کام کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ بقیہ تمام مؤمنین کے تعاون سے اس سلسلے میں بھی قدم آگے بڑھائے۔ جہاں تک کہ انہوں نے جو اسیران کربلا کا واقعہ بیان کیا، جی، چونکہ وہ شخصیتیں جو اہل بیت اطہار کے ساتھ آئی تھیں، تشریف لائی تھیں، مثلا شہزادی دو عالم کی وہ بیٹی جو ثانیہ زہرا کہلاتی ہیں، سرکار سید الشہداء کی وہ بیٹی کہ جو امام حسین سے وابستہ ہیں، ان شخصیتوں کا درجہ عام امت سے بڑھ کر ہے، تو ان کے سلسلے میں تو یہ مسلمات میں سے ہے کہ ان کے لیے صدقہ، بہت سی روایتیں ہیں، اہل بیت اطہار پر حرام ہے، اہل بیت اطہار کے بچوں پر حرام ہے، اس طرح کی بہت سی روایتیں ہیں، لیکن عام شکل میں جو لوگ، جو مؤمنین صدقہ نکالتے ہیں، اس صدقے کی نوعیت بھی الگ ہوتی ہے، اور آج کے سادات کو اہل بیت اطہار میں شامل نہیں کیا جاتا، جی تو ظاہر ہے کہ اس بنا پر حکم بھی کسی حد تک مختلف ہے۔ آیت اللہ العظمہ آغا سیستانی حافظ اللہ تعالیٰ کے فتوے کے مطابق اگر نان سید کا صدقہ ہے اور اتنی مختصر مقدار میں ہے کہ اس کو سید کو دینے سے اس سید کی توہین ہو رہی ہو تو اس رقم کو نہ دیا جائے، لیکن اگر کافی مقدار میں رقم جمع ہو جائے اور اب اگر اس رقم کو دینا توہین کا سبب نہ بنے تو پھر نان سید کے صدقے کو سید کو دیا جا سکتا ہے، جب وہ واجب صدقہ نہ ہو ایسی صورت میں۔ لیکن بہرحال اگر صدقے کی مقدار کم ہے تو احتیاط قرار دی ہے آقا نے کہ پھر اس کم مقدار کی رقم کو صدقے، مستحبی صدقے کی شکل میں ایک نان سید کو نہ دے۔ شکریہ آقا۔ اگلا سوال۔ مولانا صاحب کو میرا السلام علیکم، جاوید بھائی کو میرا السلام علیکم۔ ہم لکھنؤ درگاہ حضرت عباس ایریے سے تقی بابو بول رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب، جب سورہ فاتحہ کی نظر ہوتی ہے اور مرحومین دو ہیں تو کیا دو کی ایک ساتھ نظر نہیں ہو سکتی؟ کیا ایک کی نظر ایک ہی کی ہونا چاہیے؟ مطلب کہ اگر دو کشتیاں لگی ہیں تو کیا دونوں پہ نظر نہیں ہونا چاہیے؟ ذرا اس کی وضاحت کر دے، شکریہ، خدا حافظ۔ ہمارے یہاں کچھ رسومات ہیں جو شریعت سے جس کا تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال رسومات ہیں، مباح ہیں۔ تو کچھ جگہ پر جیسے دو مرحومین ہیں تو دو کشتیوں میں فاتحہ کا سامان ہوتا ہے، تو دونوں کو الگ الگ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا ایک ساتھ میں پڑھ دیں گے تو اللہ؟ تو سوال شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے برادر کے سوال سے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آیا ایک ہی نظر میں کئی مرحومین کو شامل کر سکتے ہیں، ایک، اور دوسرا سوال یہ کہ اگر دو کشتیاں رکھی ہوئی ہیں تو کیا دو الگ الگ کشتیوں کے اوپر الگ الگ مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ؟ پہلے سوال کا جہاں تک تعلق ہے کہ ایک ہی موقع پر سورہ پڑھا، سورہ قل هو اللہ احد پڑھا، اب اس کو آپ جتنے بھی مومنین کو دینا چاہیں وہ ان کو مکمل طور پر ہر ایک کو اللہ عطا کرتا ہے، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک تمام زندہ مردہ تمام سب کو برابر سے سب کو دیتا ہے۔ برابر ملے گا۔ جی، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس ایک سورے کے ثواب کو ڈیوائیڈ کر کے پھر کچھ کو سب کو دیا جائے، ایسا خدا نہیں کرتا۔ جہاں تک دوسرے سوال کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ نیت ہی یہی ہے کہ اس کشتی پر فلاں مرحوم کے لیے نظر ہوگی، فاتحہ ہوگی، اور اس کشتی کے اوپر کسی اور کی ہوگی، تو ایسے موقع پر چونکہ آپس میں فرق رکھا گیا تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ پھر دو الگ الگ فاتحہ وہاں کے اوپر دی جائیں۔ لیکن اگر ایک ساتھ بھی دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر دونوں کشتیوں پر ایک ساتھ فاتحہ دی جائے گی تو رب کریم کی بارگاہ میں اس طرح سے نظر یا فاتحہ کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم دونوں کا خیال کرنے کی بنا پر زیادہ ثواب دے، اس لیے کہ اس کشتی والے مرحوم کو بھی آپ نے اس میں شامل کیا تو اس کا ثواب بڑھ گیا، اسی طرح سے اس والی کشتی کے ثواب کو بھی آپ نے ان کے لیے مرحوم کے لیے شامل کیا تو ثواب شاید بڑھ جانے کی بنا پہ پروردگار عالم کی رضایت میں بھی اضافہ بڑھے۔ لیکن بہرحال دونوں کشتیوں پر ایک ساتھ نظر یا فاتحہ ہو سکتا۔ اس میں ایک چیز جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اس کی بھی وضاحت فرمایا کہ کسی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا مرحوم کا، تو 10واں 20واں مہینہ اور 40واں 4 کشتیاں ایک ساتھ میں رکھ دی جاتی ہیں، 10واں 20واں مہینہ نہیں ہوتا ہے، 40واں، تو پھر اس پہ فاتحہ ہوتی ہے، پھر اس پہ فاتحہ، پھر اس پہ فاتحہ، پھر اس پہ فاتحہ، یہ کیا ہے؟ پہلے 10ویں کی فاتحہ، پھر 20ویں کی فاتحہ، پھر مہینے کی فاتحہ، وہی ہے، ثواب زیادہ دینا چاہ رہے ہیں اپنے مرحومین کو، اگر یہ نیت اور ارادہ ہے تو اچھا ہے،
لیکن اگر کچھ اور ارادہ اور نیت ہے تو مناسب نہیں ہے. آپ ایک ساتھ کر رہے ہیں تب بھی مرحوم کو ثواب مل رہا ہے، آپ نے 4 دفعہ کیا ہوتا تب بھی مرحوم کو ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی فرق. شکریہ آغا. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے. السلام علیکم آبا، ہم میرا سے بول رہے ہیں. ہم آپ مسائل زندگی آپ کی دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کو ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ ہمیں مجلسوں میں تو سنا ہے شہزادی ام البنین کے والد کا کیا نام تھا، اور امام حسن علیہ السلام کی وائف سید تھی غیر سید تھی، یہ ہمیں آپ بتائیے. ہم نے کسی مجلس میں سنا تھا کہ وہ غیر سید تھی، تو یہ سے ہمیں آپ جواب دیجیے گا. خدا حافظ. حضرت ام البنین والدہ حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام، یعنی حضرت عباس علیہ السلام کے نانا کا نام کیا؟ جی، جناب ام البنین صلوات اللہ وسلام علیہا کا اسم گرامی فاطمہ تھا، جی اور آپ کے والد گرامی کا نام حزام بن خالد بن ربیعہ، جی کہ جو خانوادہ کلابیہ سے شمار ہونے کی بنا پر کلابیہ ٹائٹل کے ساتھ پہچانے جاتے جی. ہیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ کون تھی اور کیا وہ سیدانی تھی؟ ایک گھرانہ بڑا منحوس ہے، جی اشعث. یہ اشعث کندی وہی منحوس انسان ہے کہ جو امیر المؤمنین کی شہادت میں شریک تھا، جی اس لیے کہ اس نے اپنے گھر میں کچھ دیر کے لیے پناہ دی تھی ابن ملجم کو، اور پھر مستقل یہ ساتھ ساتھ رہا اشعث امیر المؤمنین کی شہادت تک اس ابن ملجم کے ساتھ. جی بالکل یہ پوری طرح سے امیر المؤمنین کی شہادت میں شریک. اسی کا ایک لڑکا ہے محمد، کہ جو میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء کو شہید کرنے آیا، اور اسی منحوس کا ایک بیٹی ہے اس کی جس کا نام ہے جعدہ. یہ جعدہ وہ ہے کہ جس نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا ہے. جی. اس گھرانے کا تعلق اہل بیت اطہار سے نہیں. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو میرا سلام. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز شب پڑھتے ہیں 2 رکعت کر کے، تو ہر تشہد اور سلام کے بعد کیا تسبیح پڑھنی چاہیے، اور نماز شفا میں بھی یہ بتانے کی کوشش کریں. اچھا، خدا حافظ. نماز شب کی 2 رکعت کے ہر رکعت 2 رکعت کے بعد کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح پڑھنا وہاں پر نماز شفا میں بھی؟ جی، وہاں پر تسبیح کا تذکرہ وارد نہیں ہوا. شکریہ آغا. اگلا سوال. مولانا صاحب السلام علیکم. مولانا صاحب میرا ایک سوال اور یہ ہے کہ میں رات کو جب نماز پڑھنے کے بعد جب بستر پر جاتی ہوں تو مولانا صاحب کیا میں تسبیح کوئی سی بھی، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ، تسبیحات اربع یا صلوات کی تسبیح یا کوئی بھی اور تسبیح میں پڑھنا چاہوں تو کیا میں اس کو لیٹ کر پڑھ سکتی ہوں؟ کیونکہ مولانا صاحب نماز اور تعقیبات میں بہت وقت ہو جاتا ہے تو پیٹھ میں بھی درد ہونے لگتا ہے. 60 کے اوپر 60 پلس ہوں میں تو تکلیف ہوتی ہے. مولانا صاحب یہ بتائیں کیا لیٹ کر تسبیح کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی منع تو نہیں ہے؟ جی اس کی اصلاح فرمائیں. شکریہ. خدا حافظ. یہ سوال، یا مجھے جہاں تک یاد ہے یہ سوال آپ ہی کے روبرو پیش کیا گیا تھا. بہرحال کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد میں ہم لیٹ جاتے ہیں، اس کے بعد میں ہم لیٹ کے ذکر کر سکتے ہیں اللہ کا. جی ہاں، تسبیح اتفاقاً وارد بھی ہوا ہے. بہت سی ایسی دعائیں اور بہت سے ایسے سورے وارد ہوئے ہیں، اور حتیٰ تسبیح جناب سیدہ کہ جو لیٹ کر پڑھنا ہے، بستر پہ سونے سے قبل جی لیٹ کر پڑھنے کا ذکر وارد ہوا ہے. جی تو کوئی بھی عبادت کہ جو جس میں بیٹھنے یا کھڑے رہنے کی شرط نہیں ہے، اس عبادت کو لیٹ کر انجام دیا جا سکتا ہے اگر وہ مستحب بھی ہے. شکریہ آغا. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ایک سوال آ گیا تھا آپ کو ہند چلن میں. ایک عورت نے کہا ہے کہ میرے خاوند نے دوسری شادی کی ہے میرے مرضی کے بغیر، اس کو پوچھا نہیں ہے. تو آپ نے اس کو جواب دیا ہے کہ اس کا وہ جو اس نے شادی کی ہے وہ اس کا حق تھا، لیکن آپ کے ساتھ اس نے زبردستی کی ہے، آپ کو پر ظلم کیا ہے. لیکن آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ اب اس کے کوئی کمانے والے نہیں ہیں، اس کے بچے چاری کیا کریں گے؟ وہ ان کو کھانا چاہیے، رہنے کے لیے جگہ چاہیے، اس کے لیے پیسے نہیں ہے. اس حساب سے اس کو بھیک مانگنا ہے یا کیا کریں گی؟ اس کا جواب دیجیے مہربانی کر کے پلیز.
یہ سوال ایک ایپیسوڈ میں آیا تھا کہ دوسری شادی کے لیے کیا پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے؟ تو آغا نے جواب دیا تھا اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر 2 بیویاں یا 3 بیویاں یا 4 بیویاں ہیں تو عدالت شرط ہے، ازروع قرآن عدالت شرط ہے، اور یہ اگر نان و نفقہ نہیں دیا پہلی بیوی کو تو یہ ظلم ہے. یہ بات ہوئی. میں نہیں سمجھتا کہ کسی عالم نے یہ بات کہی ہوگی کہ سیکنڈ میرج کر لینے کے بعد پہلی اور فرسٹ وائف اور اس کے بچوں کو نان نفقہ نہ دیا جائے. جی تو اگر نان نفقہ نہیں دینے کے لیے کہا نہیں گیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ شوہر اس کو دینا ہے، اس کو سیکنڈ میرج کر لینے کی بنا پر اپنی اولاد اپنے بچوں کو نان نفقے سے محروم نہیں کرنا ہے. جی کیوں پہلی وائف جا کے بھیک مانگے؟ یہ بھیک مانگنے کی بات ہی غلط ہے. جی اس لیے کہ وہ زوجہ ہے اور اس کا نان نفقہ شوہر پر واجب ہے. جب تک طلاق نہ دے دیا ہو تب تک اس کو نان نفقہ دینا ہے، واجب ہے. وہاں پہ سوال ہی نہیں ہے بھیک مانگنے کا. لہٰذا یہ ذہنوں میں جو تصور ہے کہ اگر سیکنڈ میرج کر لیا تو پہلی وائف بھوکی رہے گی اور بھیک مانگنا پڑ جائے گا اس کے بچے کا، نہیں، غلط ہے. بلکہ اس شوہر کو تو اب دوہری ذمہ داری نبھانی ہے. اس کو عدالت کا بھی خیال کرنا ہے، یعنی تمام حقوق اپنی پہلی زوجہ کو بھی دینا ہے، دوسری زوجہ کو بھی دینا ہے، ساتھ ہی ساتھ نان نفقہ بھی واجب ہے. اس کے گھر کی ذمہ داری اس پر ہے، اس کے لباس کی ذمہ داری اسی شوہر پر ہے. لہٰذا یہ فکر بیجا ہے کہ اس کو اب بھیک مانگنا پڑے گی. شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب و جاوید بھائی، میں نئی دلی سے شجاع عباس بول رہا تھا. عرض یہ کرنا ہے کہ جو مولا علی سے منسوب باتیں ہیں ان کی کوٹیشنز واٹس ایپ گروپ پہ سوشل میڈیا پہ شیئر کی جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو باتیں کہی ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ کوٹ کی جاتی ہیں، لیکن ان کا کہیں ریفرنس اور سورس مینشن نہیں ہوتا ہے. تو بہت سی ایسی باتیں بھی تھوڑا ٹویسٹ کر کے توڑ مروڑ کر کے پیش کی جاتی ہے. اس سے جو غیر قوم کے لوگ ہیں بہت سی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں پاتے. تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ریفرنس اور کوٹ لکھا جائے، اور اس کے لیے مذہبی اعتبار سے کیسے پابندی لگائی جا سکتی کہ لوگ بنا ریفرنس اور سورس کے یہ کوٹیشنز اور سیئنگز نہ شیئر کریں؟ سوشل میڈیا آج کل ایک تو مرجع بنا ہوا ہے ہم لوگوں کا، اس میں جو بات آتی ہے آمنا و صدقنا ہم اس کو یقین کر لیتے ہیں، اس کو بغیر تصدیق کے فارورڈ بھی کر دیتے ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ تصدیق کہہ رہے ہیں، بغیر پڑھے ہوئے کبھی کبھی فارورڈ کر جی دیتے جی ہیں، جی پڑھتے بھی نہیں. جی ہاں. کیا کرنا چاہیے آگے اس سلسلے؟ پہلی بات تو یہ کہ سب کی ذمہ داری ہے کہ جو میسج کو آگے بڑھا رہے ہوں یا تیار کر رہے ہوں جی ان لوگوں کو اس کے ریفرنس کو مکمل طور پہ صحیح شکل میں لکھنا چاہیے. دوسری ذمہ داری ہم سب کی ہے. ہمارے پاس جس موقع پر ایسا کوئی میسج آ رہا ہے فوراً فون کریں کہ بھئی آپ نے بھیجا ہے، آپ بتا دیجئے کہاں پہ لکھا ہوا ہے. یہ اگر روش شروع ہو جائے گی تو دھیرے دھیرے سبھی اس خبر یا اس حدیث یا اس جملے سے متعلق ریفرنس بیان کریں گے. ورنہ ہو یہ رہا ہے کسی کا کوئی جملہ اچھا لگ گیا تو وہ جملہ معاذ اللہ معصوم سے منسوب ہو جاتا ہے، جی اور پھر معصوم کی طرف سے معاذ اللہ نقل ہونے لگتا ہے. جی یہ گناہ ہے. معصوم پر تہمت کا باندھنا حرام ہے، بے شک. اجازت نہیں ہے. لہٰذا ہم سب احتیاط کریں. جب تک مکمل حدیث کا صحیح ترجمہ نہ ہو تب تک آگے نہ بڑھائیں اور ریفرنس کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیں. شکریہ آغا. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم قبلہ صاحبان، میں اسلام آباد سے پروفیسر ساجد رضا عرض کر رہا ہوں. میں نے ایک کوشچن کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگر مولانا صاحب کسی وجہ سے گر جاتے ہیں تو پھر وہ کیسے، اس میں ایک زحمت آپ فرمائیں. قبلہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں ہے کہ ہم وہ پیچھے مقتدی آگے چلا جائے. اب اس میں کچھ آپشنز ہیں، وہ پلیز آپ وضاحت فرما دیں کہ پیچھے مقتدی لیٹ سے ایک ایسا بندہ ہے جو نہیں جانتا نماز کے، یعنی اس کی قرأت نہیں ہے، تو دوسری سائیڈ والا کیسے انٹر ہوگا؟ یا مولانا صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو پہلے ان کا کچھ کرنا ہے یا پھر آگے بندہ چلا جائے؟ یہ تھوڑی سی آپشن پلیز آپ فرما دیں جو ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. ایک اور سوال ہے قبلہ کے
ये जो दुआ कुनूत है यकीनन मुस्तहब है, उसमें क्या हम एक दुआ को 2 दफा पढ़ सकते हैं? यानी उससे कोई हर्ज तो नहीं होगा? जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, तो ये अगर भूल के या जानबूझ के 2 दफा पढ़ी जाए तो कोई हर्ज तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। यहाँ कई बार यहाँ इस बात का जिक्र किया जा चुका है कि नमाज जमात में इमाम जमात के पीछे वो शख्स खड़ा हो जो कि फ़राइज़ नमाज जानता हो और जो शराइत हैं वो होनी चाहिए। लेकिन आम तौर से आगे ये बिल्कुल हकीकत है कि पीछे जिसका दिल चाहे वो खड़ा हो जाता है, आम तौर से ये होता है। अगर किसी वजह से उस आलिम की, उस इमाम की नमाज बातिल हो रही हो, तो वो अगर नमाज पढ़ाने के काबिल नहीं हो तो जो पीछे खड़ा है वो किसको आगे आना चाहिए और किस तरह से आगे आना चाहिए? पहली बात तो यही जो आपने कही कि इमाम जमाअत के जस्ट पीछे खड़े होने वाला इंसान या तकरीबन दाएं बाएं खड़े होने वाले अफराद ऐसे हों कि जो जमाअत में इमामत के लायक हों जी, और जिनको तकरीबन आम तौर पर कबूल भी किया जाता, और इसीलिए होता यह है कि बुलाया जाता है। अगर उस जमाअत में कुछ और उलमा भी हों तो उनको आगे बुलाया जाता है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई शख्स पीछे ऐसा नहीं है और बकिया मोमिनीन जानते हैं कि कुछ फासले पर आगे बढ़कर एक मोमिन जो आलिम दीन है मसलन या तमाम शराइत को रखता है वो मौजूद है और मोमिनीन के जहन में पहले से है, तो उस शख्स को आगे आना चाहिए और फिर अपनी किसी बुलंद आवाज़ के ज़रिए से, मसलन वही सूरा जहाँ पे मुनक़ते हुआ है वहीं से आगे बढ़कर उस सूरे को आगे बढ़ाकर ये ऐलान कर देना, बता देना सबको कि अब इस वक्त से मैं लीड कर रहा हूँ, मैं इमामत के फ़राइज़ को अंजाम देना हूँ, ये यहाँ के ऊपर ज़रूरी है। ये जो हमारे बिरादर ने पूछा है कि उस मुमिन के लिए क्या करेंगे, आलिम दीन के लिए, कि जो मसलन खुदा न करे बेहोश हो गए हैं या ज़ख्मी हो गए हैं, तो उस मौके पर कौन सी नमाज है और कौन सी रकात थी, ये बड़ी अहमियत रखता है। जी, सुबह की नमाज है या दोपहर की 4 रकाती नमाज है, इन दोनों में फ़र्क है। सुबह की नमाज के माना ये है कि मसलन अगर सुबह की नमाज में दूसरी रकत में रुकू से पहले इमाम मसलन खुदा न करे बेहोश हो गए, तो अब कोई आगे बढ़कर नमाज को जो ख़त्म करेगा शायद आधे मिनट 1 मिनट में नमाज ख़त्म हो जाएगी। तो अब बकिया में किसी को नमाज तोड़ना नहीं है बल्कि नमाज को मुकम्मल करना है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल आ जाए कि अभी नमाज काफ़ी मिकदार में बाकी है, तो पीछे खड़े हुए किसी शख्स की जिम्मेदारी है कि अपनी नमाज को ब्रेक दे। लेकिन ब्रेक कैसे देगा? मसलन 2 रकत नमाज हो चुकी थी, अभी 2 रकत बाकी है, 2 रकत अगर वो पूरी पढ़ेगा तो फिर इस तरह से काफ़ी वक्त लग जाएगा। लिहाजा पीछे खड़े किसी एक मोमिन को अपनी 2 रकती नमाज को 2 रकती नियत करते हुए मुकम्मल जल्दी से करना है और फिर आकर इस गिर पड़ने वाले आलिम के लिए सहारा बनना है। इस तरह से ये हर मौके के लिए अलग अलग तरीक़ेकार है कि जिसको आम शक्ल में, चूंकि मुब्तला बे मसला बहुत कम है, ये आम तौर पर ये लोगों के दरमियान आमतुल बलवा नहीं है, लिहाजा इनका तज़किरा इतना ज़्यादा नहीं होता। कुनूत में जो कि मुस्तहब है, अगर एक ही दुआ कुनूत हम 2 बार पढ़ लें तो क्या नमाज सही है? हम सभी ये काम करते हैं, सलावात को इसी कुनूत में 2 बार पढ़ते हैं, आगे इब्तिदा में भी इंतहा में भी। तो कुनूत के मौके पर हम एक ही दुआ को, कोई भी दुआ हो, जो दुआ अल्लाह से मांगी जा रही है उसको एक से ज्यादा दफा भी अल्लाह की बारगाह में पेश कर सकते हैं। शुक्रिया। इनका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है, जैसे कुरान शरीफ की सजदे अदा करते हैं तो उन्हें किस तरह से अदा करने चाहिए? कुरान शरीफ में 4 वाजिब सजदे हैं, बाकी जो है वो 10 सजदे जो है वो मुस्तहब है, तो इसको किस तरह अदा करना चाहिए? किसी भी ऐसी चीज पे अपने सर को रखेंगे जिस पे सजदा करने की इजाजत है, और उसके बाद 3 तरह के जिक्र वारिद हुए हैं। उन 3 तरह के अज़कार में से कोई एक जिक्र अपनी जबान पर जारी करें, और अगर कोई जिक्र भी आपके जहन में नहीं है तो जो सजदे में आप पढ़ते हैं उसी को आप अपनी जबान पे जारी करें और सलावात भेज लें, यही आपके लिए सजदे वाजिब का जिक्र करार पा जाएगा। शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम नफीस फातिमा है
اور میں حیدرآباد تلنگانہ سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کا صدقہ دینا چاہتے ہیں، اگر ہم ہمارا صدقہ نکالتے ہیں تو وہ ہم ہمارا نام لے کر نکالتے ہیں، اگر ہم ہمارے بچوں کا صدقہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے، کام پر چلے گئے یا چھوٹا معصوم بچہ ہے، تو ہم اس کی طرف سے صدقہ ملا کے نکال سکتے ہیں، جیسا کہ میں صدقہ نکالتی ہوں محمد مرتضی علی کی جان و مال کا، صحت کا، واجب قربتاً الا اللہ، ایسے کہہ کے نکال سکتے ہیں ہمارے اور ہمارے گھر کے دوسرے لوگوں کا۔ ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی کو صدقہ دینا ہے تو ہم ہمارے ساتھ کسی اور کا بھی ہمارے بچوں کا نکال سکتے ہیں۔ صدقہ میں یعنی کہ واجب قربتاً اللہ کہنا اور ایک ایک کا نام لینا کیا ضروری ہے؟ ارادہ نیت کرنا کافی ہے، اور چونکہ یہ صدقہ واجب نہیں ہے جی لہٰذا واجب لفظ کو بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، مولانا صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ ہم سے میرے لڑکے نے پوچھا کہ ذرا یہ بتائیے کہ آج کل جو لوگ کر رہے ہیں ہیکنگ کا، وہ زیادہ شرع میں خراب ہے یا سود چلانا خراب ہے؟ یعنی سود حرام ہے یا ابھی ہیکنگ جو کر رہے ہیں وہ حرام ہے زیادہ؟ تو میرے پاس تو اس کا جواب نہیں، ہم کو معلوم بھی نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ عالم دین ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ رہ گیا کہ آج کل جو یہ لوگ کر رہے ہیں اور ان سے پھر نظر و نیاز، مجلس ماتا، فاتحہ درود یہ سب کر رہے ہیں، تو کیا یہ ہیکنگ کے پیسے سے جائز ہے؟ اور اگر نہیں ہے، آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو کیا پتا کہ وہ حرام کی روزی سے کرے یا حلال کی؟ اگر حلال کی روزی کما رہے تو پھر اس چیز حرام کی روزی کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اس بات پر وہ کریں اور کریں کہ آپ پھر کون سی چیز حرام زیادہ ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار اس سے سب کو بچائے، کل مومنین و مومنات کو بچائے۔ آپ سے یہی دعا ہے کہ جتنے بھی شان حضر قرار ہے سب کو گناہوں سے پروردگار بچائے۔ اس لیے کہ جب ہم مجلس میں جاتے ہیں تو ہم تبرک لیتے ہیں، اور اس کے بعد جس کا دل اور دماغ میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ڈائریکٹلی وہی سب کو ہی جانے عام ہو رہا ہے، لیکن لینے میں ہم کو کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ اس کا جواب آپ دیں، بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ صدقہ اور ہیکنگ، ان میں زیادہ حرام کیا ہے اگر دونوں حرام ہے تو؟ میں اپنی بہن کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہیکنگ ایک لفظ ایسا ہے کہ جس کے کئی معنی ہیں، جی، اور کچھ ہیکنگز ایسی ہیں کہ جن کی اجازت دی گئی ہے، جی، اور کچھ ہیکنگز ہیں کہ جو ہمارے لیے آیت اللہ علیہ ثانی نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ دوسروں کے مال کو لوٹنا، جی، یہ اگر ہیکنگ میں ہو رہا ہے تو حرام، لیکن بہت سارے ایسے کام اور بھی ہوتے ہیں، حتیٰ بعض اوقات خود حکومتوں کی طرف سے یہ کام ہوتا ہے، بعض اوقات یہ جائز بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلے یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ کس والی ہیکنگ کا تذکرہ ہماری بہن نے کیا ہے۔ جہاں تک حرام پیسے کو لوٹنے کی بات ہے وہ تو حرام ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ کسی کے مال کو اگر انسان لوٹ رہا ہے کسی بھی طرح سے تو یہ حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر یہ صدقے سے اس کا مقابلہ کریں تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، وہ تو حرام چیز ہے، اور صدقے کو روک لینا یہ انسان جب تک نہیں دیتا تب تک اس کا مالک رہتا ہے، لہٰذا وہ ایک الگ گفتگو ہے، اس سے کمپیریزن نہ کریں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ پہلے معین کریں کہ کون حرام طرح کی ہیکنگ کر رہا ہے۔ اگر حرام ہیکنگ ہو رہی ہے تو پھر آپ جائیے اس کو سمجھائیے، صرف گفتگو کر کے بات نہیں حل ہوگی، اس کو سمجھائیے، اس کے لیے بہتر آپشن دیجئے کہ تم یہ کام چھوڑ کر یہ کام شروع کرو، انشاءاللہ حلال پیسہ آئے گا، برکت بھی پروردگار عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاصل ہو۔